صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو بندے اور رب کے درمیان انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دعا کو مومن کا ہتھیار قرار دیا ہے، اور ایک فرمان میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی آپ جتنی بھی عبادت کرتے ہیں، جتنے بھی آپ نوافل پڑھیں، یا جتنے بھی آپ صدقات کریں یا زکوٰۃ دیں یا آپ قرآن کی تلاوت کریں یا دیگر جتنی بھی مسنون اور مستحب عبادت ہے، اس کے آخر میں آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا ضرور کریں۔ اس میں مختلف مقاصد جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبادت کے قبول ہونے کی دعا، اور اس عبادت کے بدلے میں اللہ کی بارگاہ میں پورا اجر پانے کی دعا، یہ بھی اس کا مقصد ہو سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ اپنے حبیب علیہ السلام کو رب تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جب میرے بندے آپ سے آ کے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں بتائیے کہ میں قریب ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور پھر ان کو بتائیں کہ ہر دعا کرنے والے کی دعا رب تعالیٰ قبول فرماتا ہے جب بھی وہ دعا کریں، پس اگر وہ میرے احکامات کی تعمیل کریں اور مجھ پر اعتماد رکھیں تو وہ میری رہنمائی پائیں گے۔ اب اس میں کتنی صراحت ہے اور کتنی وضاحت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے حبیب علیہ السلام، جب کوئی بندہ آپ کے پاس آ کے میرے متعلق سوال کرے تو اسے بتائیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں تیرے قریب ہوں۔ اور قرآن مقدس کی دوسری ایک آیت میں ارشاد فرمایا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اے میرے بندوں اور اے میری مخلوقات اور اے میری ذات پہ ایمان رکھنے والوں، تم سمجھو کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان مختلف وسائل اور مختلف حوالے ڈھونڈنے کے لیے دنیا میں سیر کرتا ہے، در در پہ جاتا ہے، مختلف مشقتیں، حاجات اور تکلیفیں اٹھاتا ہے، لیکن وہ رب وحدہ لا شریک، وہ مالک، وہ خالق اتنا قریب ہے کہ ادھر انسان دل میں اس کا تصور کرتا ہے تو انسان خود کو اس کی بارگاہ میں حاضر پاتا ہے۔ دعا کے بارے میں ہمارے لوگ بہت ساری غلطیوں کا شکار رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا جب کرنی ہوتی ہے، یہ دنیا کا بھی ایک طریقہ ہے، ایک اصول ہے، اور ایک معاشرے کا، کلچر کا بھی حصہ ہے کہ جب آپ نے دعا کرنی ہوتی ہے تو یا جب آپ نے کسی سے کچھ طلب کرنا ہوتا ہے، کسی سے کچھ مانگنا ہوتا ہے، تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی توصیف کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کبھی کسی بیکاری کو دیکھا ہوگا کہ جب اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، مال کی یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، تو وہ جس سے مانگ رہا ہوتا ہے وہ اس کے بچوں کو دعائیں دے رہا ہوتا ہے، اللہ تیرے بچوں کا بھلا کرے، اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے، اللہ تیری عزت میں اضافہ کرے، اس طرح کی وہ تعریف کرتا ہے، اور اس میں اس کے تعریفی کلمات شامل ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنی تعریف کے لیے، اپنی توصیف کے لیے، اور رب نے اپنی تسبیح ہمیں سکھانے کے لیے بہت ساری آیات اتاری ہیں، اور ان کے ذریعے انسان کو مانگنے کا ایک طریقہ سکھایا ہے۔ جیسا کہ اپنے بارے میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے نام بہت پیارے ہیں، اللہ کے نام بہت اچھے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، بس تم اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ اب اللہ کے نام جو ہیں وہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات اس سے بری ہوئی ہیں کہ کتنے مقدس، کتنے پیارے، کتنی محبت والے وہ نام ہیں۔ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الملك القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تو یہ رب تعالیٰ کے وہ نام ہیں
جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ان ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، رب تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ دعا کرنے کے کچھ آداب بھی ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت نقل فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور پھر نماز کے دوران ہی اس نے دعا کرتے ہوئے کہا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس نے جلد بازی سے کام لیا ہے۔ دعا اس کی کیا تھی؟ یا اللہ تو مجھے معاف فرما۔ تو آپ نے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس نے جلد بازی سے کام لیا ہے، اسے چاہیے کہ یہ پہلے بیٹھے، اللہ کی تسبیح پڑھے، تشہد پڑھے، پھر یہ مجھ پر درود اور سلام بھیجے، پھر اس کے بعد یہ اللہ سے اپنی دعا مانگے۔ یعنی آپ جلد بازی میں اور فٹافٹ دعا نہیں مانگ سکتے۔ امام ترمذی علیہ الرحمہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو تشہد میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، ثنا پڑھے، اس میں وہ پہلا کلمہ پڑھ لے، دوسرا کلمہ پڑھ لے، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، چوتھا کلمہ پڑھ لے، دیگر اللہ کی تسبیحات پہ مبنی جو بھی اس کو یاد ہے وہ پڑھ لے، قرآن مقدس کی سورہ فاتحہ پڑھ لے، سورۃ الاخلاص پڑھ لے، سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھ لے، جس سے وہ رب کی بارگاہ میں تعریفی کلمات پیش کرے گا تو رب کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ پھر فرمایا اس کے بعد وہ حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے، جو بھی درود اس کو یاد ہے، اور اس کے بعد دل میں جو بھی کوئی دعا آتی ہے وہ اپنی دعا مانگ سکتا ہے۔ تو فرمایا اس طریقے سے جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ اسی طرح امام طبرانی علیہ الرحمہ کی ایک روایت ہے جس میں آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر دعا اس وقت تک شرف قبولیت سے محروم رہتی ہے جب تک اس دعا سے پہلے حضور علیہ السلام پر درود و سلام نہ پڑھا جائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی دعا کی ابتدا درود سے کریں گے، بلکہ آپ نے اپنی دعا کی ابتدا اللہ کی تعریف سے، اللہ کی حمد سے کرنی ہے، اور جب رب کی تسبیح آپ پڑھ چکے ہوں تو اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ درود و سلام پڑھیں اور پھر آپ اپنی دعا کریں۔ دعا کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے، کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے دعا کریں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشرکین کی بڑی تعداد دیکھی تو آپ نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی جب تعداد دیکھی تو وہ بہت تھوڑے تھے۔ اب آپ نے قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اے رب العالمین، جو تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ اپنا وعدہ پورا فرما دے۔ آج ہم تھوڑے سے مسلمان ہیں، بہت زیادہ کفار کے سامنے، تو ہماری مدد فرما، اور اگر آج یہ مٹ گئے تو اس زمین پر، اس دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ دعا کرتے وقت حضور کا چہرہ مبارکہ کعبہ شریف کی طرف تھا، اور دعا کرتے کرتے آقا علیہ السلام کے مبارک ہاتھ اس قدر بلند ہو گئے تھے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنا شروع ہو گئی تھی، اور یہ وجہ اللہ کی طرف سے خوف اور رب کی بارگاہ میں عاجزی کی ایک علامت ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ دکھانے کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے تھے۔ امام نووی علیہ الرحمہ نے مسلم شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ دعا کرتے وقت آپ کے ہاتھ اوپر اور چہرہ کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے۔ جب آپ دعا مانگ رہے ہوں تو آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اور اس عزم اور یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ مجھے ضرور ہی عطا فرمائے گا، کیونکہ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا پروردگار، تمہارا رب انتہائی حیا والا، سخاوت والا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے والے اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے اسے حیا آتی ہے۔ آپ کسی دنیا دار کے سامنے چلے جائیں، اس سے جا کے آپ کچھ مانگیں تو اس کا بڑا در یا بڑا گھر یا بڑا دفتر یا بڑا بزنس اس کا ہو، تو اگر آپ اس کے در سے خالی لوٹ آئیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کس قدر بخیل انسان ہے کہ ایک مانگنے والا آیا تھا تو اس کے پاس کروڑوں اربوں ہیں، اس نے نہیں دیا۔
رب تو مالک الملک ہے، قادر مطلق ہے، تو اس کی بارگاہ سے کوئی بندہ خالی واپس کیسے آ سکتا ہے؟ اب دعا میں ہاتھ اٹھانے کے لیے آپ اپنے ہاتھ یوں رکھیں گے، ان ہاتھوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں، اور سیدھے ہاتھ رکھیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دکھاوے کے لیے آپ کے ہاتھ کھلتے جائیں، بلکہ آپ کے ہاتھ ایسے ہی رہیں گے، ان کو آپ اوپر اٹھاتے جائیں۔ لیکن پھر بھی حدیث کے اندر کوئی آپ اس کی اسپیسیفک کیفیت جو ہے نا وہ بیان نہیں کی گئی کہ آپ نے ہاتھ اتنے فٹ یا اتنے انچ رکھنے ہیں، جیسے آپ کو مناسب لگے، اور اس دعا مانگنے کی کیفیت کے دوران جیسا آپ کو اچھا لگے آپ ویسے کر سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جب آپ دعا کے لیے جائیں تو آپ فلی کنسنٹریٹڈ ہونے چاہیے، آپ فلی فوکسڈ ہونے چاہیے کہ آپ مالک الملک جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، آپ اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اس وقت آپ کی توجہ کہیں اور نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو بندہ توجہ سے دعا نہیں مانگتا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لاپرواہ انسان کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ دعا بار بار کرنی چاہیے اور کثرت سے کرنی چاہیے، کیونکہ جتنی بار آپ مانگیں گے اتنی بار ہی اللہ کی رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھلیں گے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے جو فرشتے ہیں وہ آپ کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، جب تک کوئی بندہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ یعنی آپ گناہ کی دعا نہیں مانگ سکتے، آپ یہ دعا نہیں کر سکتے کہ یا اللہ میرا جوئے کا بزنس ہے، میرا سود کا بزنس ہے، ربا کا بزنس ہے، تو اس کے اندر ترقی دے۔ آپ یہ دعا نہیں کر سکتے کسی میں کوئی ایسا کام جو مسلمانوں کے نقصان پر مبنی ہے، فار ایگزامپل کسی کے مینٹیننس کی ورکشاپ ہے، تو وہ یہ دعا نہیں کر سکتا کہ یا اللہ لوگوں کے الیکٹرانکس جو ہیں وہ گھروں میں زیادہ خراب ہونا شروع ہو جائیں تاکہ وہ میرے پاس لے کے آئیں اور پھر میں ان کی مرمت اور ریپیئر کر کے اپنا بزنس کروں۔ ایسی دعا آپ نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو میرے رزق میں، میرے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اسی طرح اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ یہ دعا نہیں کر سکتا کہ یا اللہ لوگوں کو بیمار کر دے، بلکہ اس کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو میرے رزق میں برکت عطا فرما، کیونکہ جو نقصان والی دعا ہے وہ اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اسی طرح قطع تعلقی بلا عذر شرعی، اس کی دعا کرنا بھی ناجائز ہے۔ مثال کے طور پہ کہ یا اللہ میرے بھائی سے میری جان چھوٹ جائے، میری بہن مجھ سے روٹھ جائے، یا میرے بچے مجھ سے دور ہو جائیں، اس طرح کی دعا کرنا ناجائز ہے، تا وقت ہے کہ اس کے اندر کوئی شرعی عذر نہ پایا جاتا ہو۔ دعا میں آپ کا انداز بڑا پختہ قسم کا، بہت کانفیڈنٹ ہونا چاہیے آپ کو، آپ کا کانفیڈنس لیول بہت ہائی ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے بندے کو۔ ایسے ہی مثال کے طور پہ ایک مزدور بندہ ہے تو وہ دہاڑی پہ بزنس کاروبار کرتا ہے یا مزدوری کرتا ہے، صبح سے لے کے شام تک 8 یا 9 گھنٹے کی اس کی دہاڑی ہوتی ہے۔ تو جب شام ہونے والی ہوتی ہے تو اس کو یقین کامل ہوتا ہے کہ آج مجھے میرے کام کا معاوضہ شام کو ملنے ہی والا ہے، تو اب شام کو اس کا معاوضہ اس کو مل جاتا ہے۔ لیکن ایک بندہ جو ڈاؤٹس کا شکار ہو، اس کو پتہ ہی نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو وہ کام میں بھی اس کی دلچسپی نہیں ہوگی اور کام کا جو انجام ہے اس میں بھی اس کو خیر نظر نہیں آتی۔ لہٰذا ایک مزدور کے برابر کم از کم آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ میری دعا قبول فرما لے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے۔ آپ رب کو آپشنز نہیں دے سکتے، اللہ تو قادر مطلق ہے، ساری قدرت اس کی ہے، آپ رب کو آپشنز مت دیں، آپ اللہ سے اس کی رحمت طلب کریں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ہم تجھ سے تیری رحمت کا استغاثہ کرتے ہیں۔ سو یہ نہیں کہیں کہ یا اللہ اگر تو چاہتا تو مجھے بخش دے، تو نہیں چاہتا تو مجھے نہ بخش۔ یہ دعا کرنا ناجائز ہے، بلکہ آپ ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کریں کہ یا اللہ تو مجھے بخش دے، اور پھر یہ بھی نہیں کہنا کہ یا اللہ یہ اچھا ہے تو یہ دے دے، وہ اچھا ہے تو وہ دے دے۔ نہیں، جو آپ کو اچھا محسوس ہو رہا ہے آپ رب سے وہ مانگیں، اس میں پھر آپ اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اگر اس میں بظاہر یا موجودہ وقت میں اس کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے تو اپنی رحمت کے ساتھ اس کو میرے لیے اچھا فرما دے۔ پھر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے سے پکارو، یعنی آپ رب کی بارگاہ میں زار و قطار رو کر بھی مانگ سکتے ہیں، اور کبھی کبھی خاموشی سے بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں مانگ سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے
کہ جب کوئی خاص دعا ہوتی تو حضور 3 بار بھی دہرایا کرتے تھے ایک ہی دعا کو. مثلا بدر کے مقام پہ حضور علیہ السلام نے 3 بار دعائیں کی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تبوک کے موقع پہ حضور علیہ السلام کو اپنا مال جہاد کے لیے پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے 3 بار حضرت سیدنا عثمان کے لیے دعا فرمائی. لیکن دعا کو غیر ضروری طور پہ لمبا نہیں کر سکتے. یہ بھی حضور علیہ السلام کا فرمان ہے. مسلم کے اندر، ترمذی کے اندر، بخاری اور دیگر صحاح کی کتب کے اندر یہ روایات موجود ہیں کہ دعا کو غیر ضروری طور پہ لمبا نہ کریں. اب ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے جب سے یہ میڈیا چینلز آئے ہیں یا سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز پہ دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ ایک صاحب جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ آس پاس میں بیٹھے ہوئے 2-3 نعت خوان جو ہیں وہ استغاثہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ شعر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے ہو سکتا ہے کہ 100 میں سے 8-10 افراد جو ہیں ان کی توجہ رہے، وہ اس دعا کے اندر لطف محسوس کر رہے ہوں. لیکن یہ ضروری نہیں کہ 100 کے 100 افراد جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں دلی دماغی طور پہ حاضر ہوں. وہ اکتا جائیں گے. جب وہ اکتا جائیں گے تو دعا کی کیفیت اور لطف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو غیر ضروری اشعار پڑھتے رہنا، پھر پہلے حضور غوث پاک کا وسیلہ پیش کرنا، خلفائے راشدین کا وسیلہ، پھر اہل بیت کا وسیلہ، پھر اس کے بعد چشتی وسیلہ، پھر قادری وسیلہ، پھر نقشبندی، سہروردی، اشرفی، رضوی، یہ سارے وسیلے اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو اتنا لینتھی کر دینا، اننیسیسریلی آپ اس دعا کو بڑھا دیتے ہیں، یہ آداب کے خلاف ہے. میں اس کو منع نہیں کہہ رہا، یہی بزرگان دین ہیں، انہی کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن غیر ضروری وسیلوں کو کاٹ کر بھی اللہ سے مانگا کریں. وہ اقرب اس نے اپنے لیے ارشاد فرمایا ہے، اور فإنی قریب بھی اس نے اپنے لیے ارشاد فرمایا ہے. سو آپ رب کے قریب ہو کے دعا مانگنے کی کوشش کریں. غیر ضروری وسیلے جو ہیں اور اشعار، پھر استغاثے، پھر منقبتیں آپ کی دعاؤں کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. اور پھر ایک یہ بڑا عجیب ٹرینڈ چل نکلا ہے اب ہمارے اہل سنت کے ہاں کہ دعا اللہ سے مانگنا شروع کرتے ہیں اور مانگتے 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 وہ اپنے پیر صاحب تک آ جاتے ہیں. دعا صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی سے مانگنی ہے. اللہ کے علاوہ کسی انسان سے آپ دعا نہیں مانگ سکتے. اللہ کے علاوہ آپ دیگر انبیاء کا، حضور علیہ السلام کا، صحابہ اکرام یا امت کے اندر شامل اکابرین جو ہیں، مشائخ جو ہیں، ان سے وسیلہ لیا جا سکتا ہے. لیکن دعا جو آپ کی حقیقی مدد ہے وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. اللہ ہی نے قبول کرنا، حتمی اتھارٹی اختیار اسی کا ہے، وہی قبول کرنے والا ہے. تو جب دعا آپ مانگ رہے ہوں تو اپنے ذہن کو، دماغ کو، دل کو حاضر رکھیں کہ آپ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں. اب اللہ سے مانگتے مانگتے آپ اولیاء تک نہ آ جائیں. کون سی دعائیں جو نہیں مانگ سکتے وہ میں نے آپ کو عرض کر دی ہیں. جو دعا کثرت سے آپ کو مانگنی چاہیے وہ کون سی ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہے اور حضور علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ جب آپ کی نظر پہلی بار کعبہ شریف پہ پڑے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اے اللہ، میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی دعا کرتا ہوں، میں تجھ سے وسیع حلال رزق مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے ہر بیماری کی شفا طلب کرتا ہوں. یہ وہ دعا ہے جو ہر انسان کی ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس نافع علم نہیں تو آپ جہالت میں ہیں. اگر آپ کے پاس وسیع رزق نہیں تو آپ مفلس ہیں. جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، آپ کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوگا، آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو آپ قیام میں، رکوع میں، سجود میں آپ بھوک ہی کو یاد کر رہے ہوں گے، آپ قرض ہی کو یاد کر رہے ہوں گے، آپ فائنینشیل ایشوز جو ہیں وہی آپ کے دماغ سے نہیں نکلیں گے. سو آپ کو کوشش کر رہی ہیں کہ آپ مالی اعتبار سے خود کو مضبوط کر لیں تاکہ آپ غنی ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جھکیں. اور پھر صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جتنی اچھی صحت ہوگی آپ اتنی اچھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر سکیں گے، آپ اللہ کے دین کا کام کر سکیں گے، آپ دوسروں کی خدمت کر سکیں گے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور وہ پاکیزہ ہی قبول کرتا ہے. اللہ نے مؤمنین کو بھی یہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا تھا. فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون. یعنی پاک رزق کھا کے پاک رب کی بارگاہ میں جاؤ، پھر ہی آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. حرام کھانے والوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا.
دعا کی قبولیت کے لیے چند ایسے اسباب ہیں جو آپ بروئے کار لائیں تو یقینی طور پہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ حلال کھائیں، حرام نہ کھائیں، یتیم کا حق نہ ماریں، کسی کے مال پہ قبضہ نہ کریں اور اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک رکھیں۔ دعا میں اخلاص لائیں، ایموشنل ہو کے دعائیں نہ مانگیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ ٹی وی چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ آج کل دعائیں مانگی جاتی ہیں، پیر صاحب یا دعا مانگنے والے جو بھی خطیب صاحب ہوتے ہیں وہ شعر پڑھتے ہیں اور لوگ شعر سن سن کے رو رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایموشنلی رو رہے ہوتے ہیں، رب کے خوف سے نہیں رو رہے ہوتے وہ۔ یہ دعا اخلاص سے آ رہی ہے۔ تو جب آپ نے رونا ہے، آپ کی آنکھ میں جس آنکھ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اب اللہ کی طرف رجوع سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ اپنے رب سے مانگیں، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی رب ہی سے مانگنا ہے۔ اب اس سے ہمارے بعض لوگ جو ہیں وہ بڑا غلط قسم کا مطلب نکالتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی نبی کا وسیلہ نہیں دے سکتے، کسی ولی کا وسیلہ نہیں پکڑ سکتے، اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ بھائی اللہ ہی سے مانگنا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں اس قدر کنیکٹڈ رہے، اس قدر مربوط رہے کہ اس کی زندگی میں جو بھی مشکل پیش آئے وہ اپنے رب ہی سے مانگے، وہ اسی سے شیئر کرے۔ کسی کی گاڑی روڈ کے اوپر پنکچر ہو جائے تو اس کو پتا ہے کہ اس کو پنکچر شاپ مل جائے گی، لیکن وہ پھر بھی اپنا معاملہ اپنے رب کی بارگاہ میں تبرک حاصل کرنے کے لیے، رب کی رحمت حاصل کرنے کے لیے پیش کرے کہ یا اللہ بے شک یہ چھوٹی سی مشکل ہے لیکن تو کرم فرما، اس کو میرے لیے آسان کر دے۔ کیوں؟ جو پنکچر ہوا ہے یہ ایک بڑا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا تھا۔ اسی طرح اگر آپ کے سر میں درد ہے تو آپ نے وہ پیراسیٹامول کھانے سے ٹھیک ہو جائے گا وہ، لیکن آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اس درد سے نجات عطا فرما، کیونکہ یہ سر کے اندر جو چھوٹا سا اور تھوڑا سا درد ہے یہ برین ٹیومر بھی بن سکتا تھا، لیکن تو نے اس کو بچا لیا۔ اسی طرح کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا حادثہ ہو جائے اللہ کی بارگاہ سے ہی عافیت طلب کریں۔ اس سے مراد، اس حدیث سے یہ مراد نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام آپ کو اہل اللہ کا واسطہ اور وسیلہ پکڑنے سے روک رہے ہیں، اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ رو کر دعا کریں، اور ایسے وقت میں دعا کریں جب آپ تنہا ہوں، جب آپ اکیلے ہوں، آپ رو رہے ہوں تو کوئی آپ کو دیکھے نہ، آپ رب سے مانگ رہے ہوں تو کوئی آپ کو سنے نہ۔ تو تنہائی میں راتوں کو اٹھ کے کی جانے والی دعائیں جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ پھر بعض علماء نے لکھا کہ فجر کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، بعض نے لکھا کہ فجر سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں، بعض نے مختلف اوقات، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جذبہ صادق ہو، لگن سچی ہو تو کسی بھی وقت کی گئی دعا رب تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ کوئی اس کا مخصوص وقت نہیں ہے کہ آپ کب کریں اور کب نہ کریں۔ لہذا آپ اللہ سے رزق حلال میں وسعت مانگا کریں، علم نافع مانگیں۔ آپ دنیاوی اعتبار سے الیکٹرانکس، میکاٹرونکس، آپ انڈسٹریل انجینئرنگ، واٹ ایور جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ لیں، لیکن جب تک آپ کو نفع دینے والا علم، اور نفع دینے والا علم قرآن کا، کتاب کا، سنت کا، حدیث کا، فقہ کا یہ علم ہے، یہ وہ علم ہے جو قبر کے بعد آپ کے ساتھ جائے گا۔ میں سائنس کے اگینسٹ نہیں جا رہا، وہ ہماری ضرورت ہے، لیکن وہ علم جو آپ کو اللہ کی پہچان عطا کرتا ہے وہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ رزق حلال مانگیں، اللہ سے بہترین علم مانگیں، اس کے بعد اچھی صحت مانگیں، اولاد کی صحت مانگیں، ازواج کی صحت مانگیں، والدین کی صحت مانگیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت مانگیں، جو موجود ہیں ان کی مغفرت مانگیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ دنیا میں آپ کو کسی کے سامنے عاجز نہ کرے، کسی کا محتاج نہ بنائے آپ کو، اور پھر اللہ سے یہ دعا کریں کہ دنیا کے سامنے وہ کسی وجہ سے آپ کو ذلیل نہ کرے، کسی کے سامنے آپ کو ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ اس طرح کی دعائیں انسان کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہیں۔ سکون قلب مانگا کریں، اور پھر رب تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اس لیے ظاہر اور باطن کی پاکیزگی مانگا کریں۔ دعا جب قبول نہیں ہوتی تو اس کے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ دعا کرنے کا انداز بڑا غلط ہوتا ہے، لوگ رب کی بارگاہ کو بڑا ہلکا لے رہے ہوتے ہیں، کپڑے گندے ہوتے ہیں، جسم سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، ہاتھ اٹھانے کا انداز نہیں آتا۔
پھر اسی طرح دعا کے اندر کمزوری کے الفاظ ہوتے ہیں، بے یقینی کے الفاظ، پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جب آپ نے کوئی ٹارگٹ سیٹ کر لیا ہے تو اس کے بارے میں آپ 100% معتمد ہو جائیں، کانفیڈنٹ ہو جائیں کہ آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، اللہ نے آپ کو عطا کرنا ہے۔ جب آپ کے یقین میں کمزوری ہے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ حرام کھانے سے دعا قبول نہیں ہوتی، یتیم کا مال کھانے سے دعا قبول نہیں ہوتی، کسی کے مال پہ قبضہ کرنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، جلد بازی کرنے والے کی دعا تو بالکل قبول نہیں ہوتی۔ جو بندہ ابھی ذہن میں خیال آیا فٹافٹ اٹھا جا کے جائے نماز پہ بیٹھا دعا کی، تو ایسے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اطمینان، سکون۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آیا کہ جو بندہ جلد بازی میں دعا کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ فوراً اس کی دعا قبول کرو تاکہ یہ میری بارگاہ سے نکل جائے اور واپس یہاں نہ آئے۔ رب چاہتا ہے کہ آپ اس کی بارگاہ سے مانگتے رہیں۔ جو بندہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام نہیں پڑھتا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ باتیں ذہن نشین کریں کہ دعا کی قبولیت کی کئی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتے ہوئے اسے وہی عنایت کا دیتا ہے جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اللہ وہ چیز عطا نہیں کرتا لیکن اس کے بدلے کچھ اور عطا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنی بیٹی کے لیے کسی اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں تو جو آپ کے ذہن میں لڑکا ہے آپ وہ مانگ رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں رشتہ نہ ہو، کسی اور جگہ رشتہ ہو جائے جو آپ کو بظاہر اچھا نہیں لگ رہا تھا، اب وہ آپ کے لیے اچھا ثابت ہو جائے، کیونکہ حسن ہی سب کچھ نہیں ہے، دولت ہی سب کچھ نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کے اندر باطنی خوبصورتی رکھی ہو۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی اس دعا کو قبول نہ کرے لیکن اس کے بدلے کوئی اور مصیبت ہے تو اللہ وہ ٹال دے۔ اسی طرح دعائیں 3 طرح کی ہیں، ایک وہ ہے جو فوراً قبول ہو جاتی ہے، ایک وہ ہے جو کچھ عرصے کے بعد قبول ہوتی ہے، اور ایک وہ ہے جو دنیا میں قبول ہی نہیں ہوتی اور وہ آخرت میں قبول ہوگی۔ جو دعا آخرت میں قبول ہوگی، اس دن حشر کے دن جب آپ اس کی قبولیت کو دیکھیں گے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ یا رب العالمین، کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، ساری کی ساری دعائیں آج ہی قبول ہوتی تاکہ صبر کے اوپر تو مجھے جزائے خیر عطا فرماتا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں ظاہر اور باطن کی پاکیزگی عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔